السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ کروڑ ہا درود آقا دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نرمی پیدا کرتے۔ ابھی جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی گرفتاری کے بعد اسد طور کی گرفتاری کی تیاری بھی مکمل ہو گئی ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم دفتر کے اندر اسد طور موجود ہے، باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، وکلاء کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ یعنی عمران ریاض خان کی گزشتہ رات گرفتاری کے بعد اسد طور بھی گرفتار۔ گزشتہ رات عمران ریاض خان کو آج یعنی 23 فروری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس سے پیشتر کے وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوتے گرفتار کر لیے گئے، دھر لیے گئے ایک اور کیس کے اندر جو مذہبی منافرت سے متعلق تھا، اور اس میں بھی آج عمران ریاض خان کو کورٹ کے روبرو پیش کیا گیا ہے، جس میں عمران ریاض نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ گرفتار کرنے سے بہتر ہے کہ مجھے مار دیا جائے، ایک ہی بار میری جان لے لی جائے، کیونکہ میں سچ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اسد طور اور اس کے بعد چند اور صحافیوں کی گرفتاری کی خبریں بھی گردش کر رہی ہے۔ وہ کون ہیں اور کیوں گرفتار کیے جائیں گے، تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ اس انداز میں پنجاب اسمبلی آئی تھی کہ حلف اٹھا لیا جائے گا، حلف لے لیا جائے گا، پنجاب کی وزارت اعلیٰ یعنی پنجاب کی پگ ان کے سر پر ہوگی، لیکن سارے کا سارا پلان جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان جو ویسے تو ایک دن کے مہمان ہیں، لیکن انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج صرف ممبران صوبائی اسمبلی کا حلف ہوگا، لیکن اسی صورت میں کہ جب تمام ممبران اسمبلی میں موجود ہوں گے۔ اسلم اقبال کے پروٹیکشن آرڈرز جاری کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے، یعنی 8:10 بجے جو حلف لیا جانا تھا، جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک تقریب حلف برداری شروع نہیں ہوئی ہے۔ یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ آج بھی پنجاب اسمبلی کے اندر یوں لگتا ہے کہ جیسے پریک ہو گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے، اور انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما شیر افضل مروت نے عام انتخابات 2024 کے نتائج کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی گئی ہے کہ ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے، وفاق اور صوبوں میں بننے والی ممکنہ حکومتوں کی تشکیل کو روک دیا جائے۔ آئی ایم ایف کو خط میں لکھ دیا گیا ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے دبنگ گفتگو کی ہے، اس گفتگو کا متن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر بنی گالہ کے علاقے میں جو دھماکہ ہوا ہے اس دھماکے کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں انتہائی ادب سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا میسج تک پہنچ سکے، اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کی نگاہ سے گزرتی رہیں گی۔ میرے سمجھدار پاکستانیوں، سب سے پہلے تو اہم خبر اسد طور کی گرفتاری سے متعلق ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یعنی توہین عیسیٰ کا معاملہ ہے، اور اس میں متعدد صحافیوں کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے کہ آپ نے توہین قاضی فائز عیسیٰ کی ہے، آ جائیے۔ اور اب تک کی اطلاعات یہی ہے کہ سائبر کرائم ونگ کے اندر اور کسی سے متعلق بات نہیں ہو رہی، کسی جج کی توہین سے متعلق بات نہیں ہو رہی، صرف فوکس سارے کا سارا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ہے۔ سینئر صحافی سرل المائڈا جو اس وقت ایف آئی اے دفتر کے باہر موجود ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے ہیں اسد طور کو ایف آئی اے دفتر کے اندر انہوں نے ڈیٹین کیا ہوا ہے، باہر آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور آج صبح کے ولاگ میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ صحافیوں پر کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ 3 درجن صحافیوں کی فہرست مرتب کر لی گئی ہے۔ 52 کے قریب یوٹیوب چینلز اور ایکس ہینڈلز ایسے ہیں جن کو بند کرنے کا پلان ہے۔ یعنی ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ تو آپ لوگ اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیں، فیسن یور سیٹ بیلٹس۔ صحافیوں کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اب آنے والے چند گھنٹوں کے اندر مزید گرفتاریاں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ساتھ ہی آج کی اہم خبر یہ کہ عمران ریاض خان کو کورٹ میں پروڈیوس تو کیا گیا، اور عمران ریاض خان نے بتا دیا کہ جب مجھے پہلے گرفتار کیا گیا تھا میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ مجھے جان سے مار دیں، کیونکہ میری زبان سچ بولنے سے رک نہیں سکتی، شاید میں پیدا ہی غلط ہوا ہوں، تو اگر مجھے مار دیں میرا ایک ہی حل ہے کہ مجھے ٹھکانے لگا دیا جائے، بار بار گرفتار کر کے آپ بھی تھک جائیں گے۔ تو عمران ریاض خان گرفتاری سے ڈر نہیں رہا ہے، ہتھ کڑی لگی ہوئی تصویر بھی سامنے آ گئی جس میں وہ کورٹ روم کے اندر موجود ہے، اور جج صاحب سے جو دبنگ مکالمہ ہے عمران ریاض خان کا وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اگلا معاملہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حلف کا معاملہ ہے، اور یہ حلف آج تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک دن کے اسپیکر جناب سبطین خان صاحب نے جو معاملہ ہے وہ پروڈکشن آرڈرز کا اٹھا دیا ہے کہ جب تک اسلم اقبال صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوتے، تمام ممبران پورے نہیں ہوتے، اس وقت حلف برداری کی تقریب نہیں ہو سکتی۔ غیر معمولی معاملہ یہ کہ جس وقت آج مریم نواز صاحبہ آئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر کتبہ اٹھا رکھا تھا جس پر نواز شریف صاحب کی فوٹو لگی ہوئی تھی، اور دیگر جو ممبران صوبائی اسمبلی یا پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ان کے ہاتھوں میں بھی جو پلیک کارڈز تھے ان کے اوپر میاں نواز شریف کی تصویر موجود تھی کہ میاں نواز شریف آج موجود ہے، یعنی ایوان کے اندر ہے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ سے اور دیگر ممبران صوبائی اسمبلی سے اگر حلف نہیں لیا جاتا تو کیا پھر اسپیکر کی جگہ
گورنر صاحب کسی اور کو کہیں گے کہ آپ حلف لے لیں. یعنی یہ ویسا ہی معاملہ ہے جیسے حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے معاملے پر ہمیں دیکھنے کو ملا. ویسا ہی ہے کہ جس وقت شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب آ گئے اور انہوں نے حلف لیا. بالکل ویسا ہی معاملہ آج بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی پی ٹی آئی کی روش وہی ہے, پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ہم اپنے اصولی موقع پر کھڑے ہوئے ہیں تب تک جو ہے حلف برداری تقریب شروع نہیں ہوگی. تو ایک اور بحران, یعنی آج پہلے ہی دن مریم نواز صاحبہ جب اپنے پولیٹیکل کریئر کا آغاز کرنے جا رہی ہے, پارلیمنٹری پالیٹکس کا آغاز کرنے جا رہی ہے, تو ایک بحران کا سامنا لگتا ہے کہ ان کو کرنا پڑے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کو کالعدم قرار دینے سے متعلق ایک پٹیشن شیر افضل مروت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دی ہے. اور اس پٹیشن کے اندر جو پریئر ہے, یعنی جو پٹیشنر کی پریئر ہے وہ یہ ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات پر بنائی گئی الیکشن کمیٹی جو ہے اس کو تبدیل کر کے غیر جانبدار انکوائری کرائی جائے. یعنی اس کمیٹی کو جو الیکشن کمیشن نے بنائی تھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن کی تعیناتی کو بھی چیلنج کرتے ہیں. اور شیر افضل مروت نے جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام فارم 47 کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے. اسی طرح سے اعلیٰ سطحی کمیٹی جو الیکشن کمیشن کی ہے اس کو کالعدم, اور دھاندلی کے الزامات کی انکوائری کے لیے وزارت داخلہ کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دیا جائے, یہ استدعا بھی کی ہے. اور جوڈیشل کمیشن کہتے ہیں کہ ملک بھر کے الیکشن نتائج دوبارہ تیار کرے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی تشکیل روک دی جائے, وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کوئی بھی احکامات جاری کرنے سے روکا جائے. یعنی معاملہ جسٹس قاضی فائز کی کورٹ میں, وہ جتنا اس سے بچنا چاہتے ہیں, بریگیڈیئر صاحب کی ایک درخواست انہوں نے فارغ کر دی 5 لاکھ جرمانہ کر کے, جتنا بچنا چاہتے ہیں لگتا ہے کہ معاملہ اتنا ان کا پیچھا کرے گا اور الٹیمیٹلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انتخابات میں ہونے والی لارجر ڈسکریپنسیز کا فیصلہ کوئی نہ کوئی کرنا پڑے گا. جب تک یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا ہے معاملہ اتنا سادہ ہونے والا نہیں ہے. اور اگلا امپورٹنٹ چیز 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, اور آج صبح بلاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی دیر بعد اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ جج بشیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے, نئے جج صاحب آئے ہیں ناصر راجہ صاحب, تو اب ان کی عدالت کے اندر جو ہے وہ معاملہ ہے. اور اس میں جب عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں تو عمران خان نے ایک تو وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نے IMF کو خط لکھ دیا ہے. خط لکھا نہیں جا رہا, خط لکھ دیا ہے, اور جس وقت وہ کہتے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں امید ہے کہ پہنچ بھی گیا ہوگا. اور اس خط میں ہم نے IMF کو کہا ہے کہ آپ پیسے نہ دیجئے کیونکہ قرض واپس کون کرے گا. یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا قرض جو آپ دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی گورننس کا میکینزم نہیں ہے, یہ قرض لیتے جائیں گے, ملک کو قرض کی دلدل میں دھکیلتے جائیں گے, اس قرض کو واپس کون کرے گا. تو ہم نے IMF کے سامنے یہ مقدمہ اٹھا دیا ہے. تو ابھی تک یہ معاملہ ہینگنگ ان دی ایئر نہیں ہے بلکہ IMF کی کورٹ میں پہنچ چکا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عدالت نے 27 فروری تک اب یہ سماعت مؤخر کی ہے, اور 27 فروری کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی جائے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کیپ جو ہے اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کو لے کے ٹرینڈز بنا رہا ہے, یعنی اگلا ہدف 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے. اچھا, بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ملاقات کی اجازت دی جائے, یہ بھی عدالت نے کہا ہے. بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے جب ملاقات کی آج تو غیر معمولی مناظر دیکھنے کو ملے. بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کو عدالت میں گلے لگا لیا. دونوں میاں بیوی 2.5 ہفتے بعد عدالت میں ملے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی روسٹم پر آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے ڈینٹسٹ کو چیک کرانا ہے, جیل میں ڈاکٹرز موجود ہیں. عدالت کہتی ہے, جج صاحب کہتے ہیں آپ چیک اپ کرا لیں. تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 7 مہینے ہو گئے ہیں, ایک مرتبہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. جیل کا ڈاکٹر میرے دانت ہی نہ نکال دے, 70 سال کی عمر میں دانت کا چیک اپ کروانا ہے. درخواست دے دیں, اس پر مناسب حکم سنائیں گے. جج صاحب نے کہا آپ درخواست دیں, ہم کوئی حکم سنا دیں گے. تو ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو ترپ کا پتہ چلانا تھا وہ پتہ پھینک دیا ہے. اب الٹیمیٹلی ریاست جو کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا رہی ہے, کیونکہ آج ہی پنجاب اسمبلی کے باہر بھی ہم نے غیر معمولی سیکیورٹی دیکھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ہار گئے تھے الیکشنز میں, انہوں نے احتجاج کرنے کا پلان بنا ہوا تھا, لیکن اتنی غیر معمولی سیکیورٹی, اتنی پولیس, اتنی گاڑیاں تھی کہ کوئی لوگ پھٹک بھی نہیں سکے وہاں پر. اور آپ کو پتا ہے کہ رات بھر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے. تو دس از دا نیوز آؤٹ فرام دا سینٹر. ڈیولپنگ سٹوریز ہیں, جیسی ڈیولپ ہوتی ہیں مزید اہم خبریں آتی ہیں انشاءاللہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور جاتے جاتے میں انتہائی ادب سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو بنی گالا میں دھماکے والا معاملہ ہے, جی ہاں, تھانہ بنی گالا کے علاقے میں سلنڈر دھماکہ ہوا. سلنڈر پھٹنے سے گھر میں آگ لگی. عباسی روڈ پر گھر میں سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے آگ لگی ہے, اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی. اور پتہ چلا ہے کہ ابھی کوئی معمولی زخمی ہے کچھ لوگ, لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا.
تو بنی گالا کا علاقہ جو ہے بڑا سینسٹیو علاقہ اس لیے ہے کہ وہاں پر عمران خان صاحب کی رہائش گاہ بھی ہے اور پھر وہاں پر ہاؤس اریسٹ بھی کیا ہوا ہے بشرا بی بی کو. تو اس کی حدود کے اندر یہ سلنڈر کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا میں تو یوں لگا کہ جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہے کیونکہ دور دور تک آوازیں سنائی دی اور ایک غیر معمولی سچویشن اختیار کر گئی. لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ تھانہ بنی گالا کا علاقہ ہے جہاں پر سلنڈر پھٹا ہے اور رائٹ لیفٹ جو ہے آگ لگی ہے. 1-2 گھروں کے اندر معمولی زخمی ہوئے ہیں لوگ لیکن کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے. چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.